नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च था, जो धरना था, इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि खान साहब कोई बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे या धरने में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये भी खबरें सामने आ रही थी कि पता नहीं 1 महीना बैठना पड़ता है, 1 हफ्ता बैठना पड़ता है, लेकिन हमने देखा कि खान साहब गुज़श्ता रोज़ कंटेनर पर आए और ये अनाउंस किया कि 6 दिन का हम अल्टीमेटम देते हैं गवर्नमेंट का और 6 दिन के अंदर अंदर असम्बली तहलील होनी चाहिए और में इलेक्शन की डेट दी जाए, अदरवाइज फिर 20 लाख लोगों का समंदर लेकर हम दोबारा से इस्लामाबाद आएंगे। इससे पहले भी हमने देखा कि खान साहब ने यह ऐलान किया था कि 20 लाख लोगों के समंदर के साथ हम इस्लामाबाद आएंगे और जो अपने मुतालबात हैं उनसे 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं थे, जिनमें सर फहरिस्त जो मुतालबा था ज़ाहिर यही 2 थे कि इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए और इसके साथ साथ असम्बलियाँ तहलील की जाए। लेकिन अचानक से गैर मुतवक्के तौर पर खान साहब की जानिब से ये कहा गया कि इलेक्शन जो हैं वो उनकी डेट के लिए 6 दिन का उन्होंने गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया, जिसके बाद ज़ाहिर है बड़े चहमगोइयाँ होने लगी, बहुत ज़्यादा डिस्कशन जोर पकड़ गई कि ये बेसिकली था क्या, क्योंकि इतनी ज़्यादा रुकावटें खड़ी की गई थी। उसके बावजूद, बड़ी मुश्किलात के बावजूद कारकुनान को कहा गया कि आप डी चौक पहुँचे। डी चौक पर कारकुनान पहुँचे और जिस अंदाज में पुलिस ने गिरफ्तारियाँ की, रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे, डी चौक के अंदर जगह जगह मुल्क की मुख्तलिफ शहरों में, चाहे वो लाहौर हो, चाहे कराची हो, चाहे दीगर इलाके हों, वहाँ पर रुकावटें खड़ी की गई, आंसू गैस की शेलिंग की गई, गिरफ्तार किया गया, कुछ कारकुनान जो है वो ज़ख्मी भी हुए, 1-2 कारकुनान जो है वो इस सारी सूरत हाल के अंदर जाँ बहक भी हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद ये ऐलान करना, अब स्पेकुलेशंस ये गर्दिश कर रही हैं कि शायद बैकडोर कोई नेगोशिएशन ऑलरेडी चल रही थी खान साहब की और कोई गारंटी जो है वो दी गई है, कुछ एश्योरेंस दी गई हैं खान साहब को कुछ अहम शख्सियात की जानिब से, और ये कहा गया है कि आप धरना ना दें, यहाँ पर आएँ, खिताब करें, एक जलसे की तरह एक सिचुएशन हो और फिर आप वापस चले जाएँ पुरान तरीके से। और एश्योरेंस दी गई क्योंकि जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है उसके लिए भी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। IMF के साथ मामलात तय नहीं पाए, चूँकि IMF की ये शर्त थी कि जब तक आप लोग सब्सिडीज़ ख़त्म नहीं करेंगे पेट्रोल पर, ईंधन पर, तब तक हम अपना प्रोग्राम बहाल नहीं करेंगे। सो IMF की जानिब से भी हरी झंडी दिखाई गई गवर्नमेंट को। IMF मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम प्रोग्राम बहाल करें जब तक के सख्त जो मुश्किल मुआशी फ़ैसले हैं वो नहीं किए जाएँ। अब ज़ाहिर है जब हुकूमत मुश्किल मुआशी फ़ैसले करेगी तो इसका अल्टीमेटली बोझ पड़ेगा आवाम पर, और ये ज़ाहिर है हुकूमत ये करना नहीं चाहती, क्योंकि अगर ये अनपॉपुलर फ़ैसले करेगी तो आवाम में अनपॉपुलर हो जाएगी गवर्नमेंट। सो ये सारी सूरत हाल काफ़ी क्रिटिकल है। मुआशी माहिरीन जो है वो भी मुसलसल थ्रेड कर रहे हैं कि मुल्क अल्लाह ना करे कि डिफ़ॉल्ट की या श्रीलंका जैसी सिचुएशन ना हो जाए। सो इन तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये ख़बरें हैं, नेगोशिएशंस हुई हैं, बैकडोर यकीन दहानियाँ कराई गई हैं। बहरहाल ये किस हद तक इस बात में सदाकत है, इस पर ज़रा आज प्रोग्राम में बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि अब आगे होगा क्या, व्हाट नेक्स्ट। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच कंवर दिलशाद साहब आपके वक्त का। कंवर दिलशाद साहब, कैसे देखते हैं तमाम तर सूरत हाल को? हमने देखा इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च अनाउंस किया, उसके बाद बड़े वाज़े अंदाज में क्या कहा जाता रहा इमरान खान साहब की जानिब से कि 1 इंच अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटूंगा जब तक असम्बलियाँ तहलील नहीं हो जाती और जब तक इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हो जाती तब तक हम इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे। लेकिन आज सुबह वो आए, मुख्तसर खिताब किया, 6 दिन का अल्टीमेटम देकर चले गए। आपको लगता है कि 6 दिन के अंदर अंदर कोई डेट अनाउंस हो जाएगी? इसकी वजह बेसिकली क्या समझते हैं? शहबाज शरीफ साहब ने भी आज बयान दिया, बातचीत के दरवाजे खुले, कमेटी बनाने के लिए तैयार है। आपको लगता है कोई किसी बैकडोर नेगोशिएशन का नतीजा है, या बैकडोर आपको लगता है कोई डील हो गई है हुकूमत और गवर्नमेंट के दरमियान? देखा जी, जहाँ तक डील का ताल्लुक है या ग्राउंड रियलिटी ताल्लुक है या हमारा जो एनालिसिस है या जहाँ तक हमारी इतलात मिल रही है, खबर तो आप नहीं कह सकते, जहाँ तक हमें इतलात मिल रही है, इसमें सबसे पहले अहम बात यह है कि इमरान खान को बैकडोर अगर कोई गुफ्तगू हो रही है तो वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ, वजीर आजम के किसी टीम के साथ हो रही होगी। इस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये खबर है आपकी? ये इतला दे सकता हूं। अच्छा, इतलात है, ठीक है। अच्छा, उसमें इस्टेब्लिशमेंट को ये इस्तेमाल करते हैं अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए। लेकिन असल बात यह है कि इमरान खान साहब जो अचानक गए हैं
अपना 7th एवेन्यू से खिताब किया। उन्होंने कहा जी मैं डी चौक जा रहा हूँ, वो डी चौक नहीं गए, वहाँ 7-8 हजार उनके सपोर्टर, इनके लवर्स वहाँ मौजूद थे, डंडे खा रहे थे, जहरीली गैस को बर्दाश्त कर रहे थे। उन्होंने बड़ी ताकत के जरिए वो वहाँ पर रुकावटें भी दूर कर दी, रेड जोन पे दाखिल हो गए, लेकिन इमरान खान साहब सीधे चले गए बनी गाला, वहाँ से पेशावर चले गए। तो ये उनका जो पुरस्रार सफर है, ये उनकी जिंदगी का इंतहाई उन्होंने एक ऐसा फैसला किया है कि उनकी सारी मूवमेंट नाकाम हो गई, उनका लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया, उनकी सारी सियासी मूवमेंट नाकाम हो गई। तो हमें इत्तला मिल रही है, हमने खुद देखा है कि 4-5 हजार उनके जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर हैं, गरीब लोग हैं, किस तरह बसों में उनके ले आए इनकी पार्टी के रहनुमा, वो रेड जोन पर और जिना एवेन्यू में लोगों से किराया मांग रहे हैं। ये मैं उनको बाकायदा सबूत पेश कर सकता हूँ कि अगर कोई इमरान खान की पार्टी का कोई फाइनेंसर उनसे बात करे, आप बता देंगे वो जिना एवेन्यू पर बाकायदा लोगों से किराए मांग रहे हैं, ना खाने का बंदोबस्त, ना पीने का बंदोबस्त, उनको वैसे छोड़ नहीं। तो ये सर आप इसको फ्लॉप शो किस तरह से कह सकते हैं? खान साहब, आपको नहीं लगता कि खान साहब जो हैं वो अगर कोई बैकडोर नेगोशिएशन नहीं हुई होती या हुकूमत के साथ कोई बातचीत तय नहीं हो जाती, तो फिर इमरान खान साहब जो कि कल 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं थे, बड़े वाज़ेह स्टांस था उनका, लोगों की बड़ी तादाद, जैसे आप कह रहे हैं, मैं खुद डी चौक पर मौजूद थी, शेलिंग खाने के बावजूद भी बड़ा एक चार्ज क्राउड हमें वहां पर देखने में मिला डी चौक पे। उन्होंने अनाउंस किया धरना, तो फिर वो बैठ जाते, किसी तरीके से प्रेशर बिल्ड करते, फिर उनको क्या जरूरत थी कि आए, मुख्तसर खिताब किया, अनाउंस किया और चले गए? ये सबसे बड़ी अहम बात मैं बताऊं, थोड़ा सा उनको इमरान खान को तब ये बात पहुंच जाए तो याद आ जाएगा। जब 17 जनवरी 2013 को डॉक्टर तहरुल कादरी ने जिना एवेन्यू पर धरना दिया, वह बड़ा तारीखी धरना था, सर्दी बारिश में बैठे रहे 1 हफ्ते तक, और लाठियां होती रही, गैस भी इस्तेमाल होता रहा, लेकिन वो डी चौक से आगे स्टेज लगा के वो तकरीरें भी करते रहे। तो बाकायदा मुआहिदा हुआ, प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने बाकायदा मुआहिदा किया, उस वक्त के वजीर आजम जो थे या राजा परवेज अशरफ, और उसके बाद कमर ज़मान कहरा और खुर्शीद शाह साहब मिनिस्टर थे मदनी अमूर के, और इसके साथ उन्होंने एक कमेटी बनी, मुआहिदा हुआ, और तहरुल कादरी की तरफ से अपना ये एहसन जफर साहब और बड़ी बड़ी अहम शख्सियात उनके गवाह बने। तो मैं भी ज़ाहिर है मैंने इलेक्ट्रो सिस्टम पे काम किया, तो मेरी खिदमात भी हासिल की गई थी कि हमने उसमें मैं मुआहिदे में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन हम वैसे हमने तब मेरे सामने सारे काम होते रहे, बाकायदा मुआहिदा हुआ, दस्तखत हुए, वजीर आजम के दस्तखत हुए, सदर मुमलकत के दस्तखत हुए। इसके बाद वो उठ के चले गए लाहौर, वापस चले गए। अब तो मैं हैरान हूँ कि बैठ के कोई मुआहिदा तो करते, तो वो तहरुल कादरी खबरें ये कि बड़ी किसी अहम शख्सियत की जानिब से मुआहिदा करने के बाद जाते तो सब होता है ठीक है, फैसला हो गया। नहीं, पता है कमर दिलशाद साहब, खबरें पता है क्या चल रही हैं? खबरें ये चल रही हैं कि किसी बड़ी अहम शख्सियत, बल्कि इमरान खान साहब की कहते हैं कि एक पसंदीदा शख्सियत हैं जिनकी जानिब से बाकायदा तौर पर गारंटी दी गई है कि 6 दिन के अंदर अंदर या 1 महीने के अंदर अंदर बहरहाल असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। इमरान खान साहब मान नहीं रहे थे, तो कुछ इस तरह की खबरें भी ज़ेरे गर्दिश हैं कि पहले भी खान साहब को कहा जाता रहा, लेकिन खान साहब ने कहा कि मैंने यकीन नहीं करना। कुछ इस तरह की अफवाहें यहाँ इस्लामाबाद के अंदर गर्दिश कर रही हैं। ये जनाब, तो ये भी बात हुई है कि मुआहिदा जो है वो हुकूमत की जानिब से कहा गया कि मुआहिदा खुफिया रखा जाएगा जब तक कि मामलात इलेक्शन की तरफ नहीं चले जाते, क्योंकि अगर मुआहिदा सामने आ गया तो फिर ज़ाहिर है इसमें हुकूमत की सुबकी है। ये कोई खबर नहीं है, बट अफवाहें हैं, स्पेकुलेशंस जो हैं वो चल रही हैं सोशल मीडिया पर और दीगर ज़राए से। ये बात दुरुस्त है, लेकिन सारी हकीकत अब ठीक है होगी, पीछे बैकग्राउंड भी होगा, बैकडोर जो है वो मुज़ाकरात भी हो रहे होंगे, लेकिन आवाम और वर्कर जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, उनको तो बताना चाहिए था ना। हम काफी कौम को तो बताएं, कोई कौम को इकट्ठा करने का वो दावा कर रहे थे, उस कौम को तो बताते जी मेरा एक मुआहिदा हो गया है, हम फिलहाल खुशियां रखेंगे, अभी बताएंगे नहीं, ये तो उनको बताना चाहिए था ना कौम को, वो तो नहीं बताया उन्होंने। तो अच्छा कमर दिलशाद साहब, वैसे तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि अक्टूबर से पहले मुमकिन नहीं है इलेक्शन। बिलफर्ज अगर मामलात चले जाते हैं, असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाती हैं, तो क्या सूरत हाल बनेगी? आपको क्या लगता है कि इंटरिम सेटअप आएगा? आप देखें, क्योंकि आप बहुत अच्छा लिखते भी हैं, इलेक्शन कमीशन के मामलात के अलावा सियासत पे भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है। आप देखें IMF के मामलात अगर देखे जाएँ तो ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि प्रोग्राम तब तक
بحال نہیں کریں گے جب تک سبسڈی ختم نہیں کی جاتی. تو آگے ایسا لگ رہا ہے کنویں پیچھے کھائی ہے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ انٹرم سیٹ اپ میں ہوگا یا پھر یہ بجٹ کے معاملات یہ حکومت کر کے جائے گی, یا آپ کو لگتا ہے ایسا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں, مدت پوری کرے گی گورنمنٹ, اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی؟ دیکھیں یہ بات آپ کا سوال تو بڑا اہم ہے, جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں, لیکن سب سے بڑی اہم بات ہے کہ جو یہ معاہدے جب تک مکمل نہیں ہو جاتے, تو سامنے نہیں آ جاتا, تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اب ٹھیک ہے کہ جی 10 جون کو بجٹ اجلاس ہو رہا ہے, بجٹ اجلاس کے بعد جو اپنا معاملہ شاید طے ہو جائے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے 90 دن میں انتخاب کرانے کی پوزیشن میں ہے. اب چونکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ بھی انہوں نے آئین میں اپنے ایکٹ میں تبدیلی کر لی ہے, اوورسیز پاکستان کا بھی ایکٹ میں تبدیلی ہو گئی ہے. تو ان حالات کو ہم دیکھتے نظر یہ آ رہا ہے کہ الیکشن اگر کرانا چاہا تو یہ 90 دن میں کروا دیں گے. انٹرم گورنمنٹ تو آ جائے گی, وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, انٹرم گورنمنٹ نہیں آئے گی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی. اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو 3 مہینے میں انتخاب کرانے کی آئینی اور قانونی طور پر مجاز ہے. یہ بڑے پرابلم ہے, لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ جس نے بھی ان کو لولی پاپ دیا ہے عمران خان کو کہ جی ہم بڑا اہم معاہدہ ہو گیا ہے, بڑی اہم شخصیت ہے. تو پاکستان میں کون سی اہم بڑی شخصیات ہے؟ بڑی اہم شخصیات ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, آرمی چیف ہے, اور کون ہے ہم جتنی بڑی اہم شخصیت, یا کوئی اگر اور کوئی شخصیت کے ذریعے بات ہوگی تو ریل اسٹیٹ کا کوئی مالک ہوگا, کیونکہ عمران خان ریل اسٹیٹ کے مالکوں سے بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو نظر آ رہی ہے, لیکن فی الحال انہوں نے عوام کو اعتماد میں لیتے ہوئے جب کہا تھا کوئی بات ہم چھپائیں گے نہیں, تو قوم سے کہہ دیتے جی میرا معاہدہ ہو گیا ہے, لیکن معاہدے کی شکل اس لیے نہیں بتا رہے. جب لیبیک پارٹی کے ساتھ معاہدہ کروایا تھا اسٹیبلشمنٹ نے, وہ ابھی تک خفیہ ہے, کوئی شخصیات آ گئی تھی, تو وہ بھی کہا تھا یہ معاہدہ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے. اور اس کے بعد خاموشی سے لیبیک پارٹی نے اپنا درے ورے ختم کیے, گھر چلے گئے. تو یہ اسی طرح سے مقدمے ختم ہو گئے. اسی طرح یہ بھی کوئی معاہدہ ہوتا تو مطلب بتاتا چیزیں ہم بتائیں گے نہیں, معاہدہ ہو چکا ہے. اسی طرح جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے, بات ہوئی ہے, کرتے بتاتے, تو یہ کیا ہو گیا کہ کوئی انہوں نے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں بتانا چاہیے تھا, خفیہ نہیں رکھا جانا چاہیے. آپ کی بات درست ہے, کیونکہ کل مجھے بھی کوریج کے لیے وہاں پر موجود تھی ڈی چوک میں. جس انداز میں پولیس وہاں پر شیلنگ کر رہی تھی, جس انداز میں پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج کیا جا رہا تھا, اتنا چارج کراؤڈ تھا, اس کے باوجود بھی پوری رات وہ وہاں پر خان صاحب کا انتظار کرتے رہے, کیونکہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم تب تک بیٹھیں گے اسلام آباد میں. اور لوگ بڑی ایک تیاری کے ساتھ آئے تھے, فیملیز تھی, بچے تھے, لیکن خان صاحب آئے اچانک اور ایک غیر متوقع سا اعلان کیا اور چلے گئے. آپ کی بات درست ہے کہ سامنے رکھنا چاہیے. چلیں اچھا تھوڑا آگے بڑھتے ہیں سر. یہ نیب ترمیم کی بات ہو رہی تھی, آج انہوں نے نیب آرڈیننس 1999 میں ترمیم کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق ختم ہو گیا. ای وی ایم مشین کے حوالے سے جو ترمیم کر کے گئی تھی پچھلی گورنمنٹ, اس کو ختم کر دیا. تو کیسے دیکھتے ہیں جن مقاصد کے لیے بیسیکلی آئی تھی گورنمنٹ وہ تو پوری ہو گئی ہیں, تو اب واٹ نیکسٹ؟ ٹھیک ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تو وقت نہیں تھا, اور اس طرح اوورسیز پاکستانی کے لیے کوئی ٹائم نہیں تھا. الیکشن ہو سکتا ہے جیسے بتایا جا رہا ہے, لیکن جہاں تک یہ جو معاملہ تھا آپ کا نیب کا, یہ ٹھیک درست فیصلہ کیا ہے انہوں نے. تو ٹھیک ہے, جسٹس جاوید اقبال بڑے اچھے آدمی ہیں, ہمارے بھی دوست ہیں, بڑے ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا, ان پر اتنا سیاسی دباؤ ڈالا گیا, ان کے اوپر سے حکومت جو عمران خان کے جو تھے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان, وہ ان کو کنٹرول کر رہا تھا. وہ اس کو ریسٹ کر لیں, اس کو چھوڑ دیں, اس کو کر دیں. پوری بیوروکریسی جو تھی وہ ہاتھ دھو کے بیٹھ گئی, تمام انڈسٹریز معاملے ہو گئے, سرمایہ کاری بند ہو گئی. یہ سارا اس لیے ہو گیا, سب کو ڈرایا دھمکایا کرتا تھا اعظم خان. کدھر کے اعظم خان؟ اس کو تو اپنی موجودہ حکومت کو چاہیے, اس کو پکڑ کے لگائے, اس کو سیف ہاؤس میں رکھے 4-6 دن, اور بتائے کہ کس کے آرڈر کے تحت. انہوں نے یہاں تک آرڈر کیا ہوا تھا کہ 10 کے الیکشن میں اس نے چیف الیکشن کمیشنر کے جو ہے اور قانون اٹینڈ نہ کرنے کا بھی اس نے حکم جاری کیا تھا. یہ باتیں سامنے آ چکی ہیں, ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں. اچھا کیا کہ فی الحال جو ہے یہ پرائم منسٹر صاحب کو خود کی جنرل بنے ہیں اعظم خان کے, تو کسی کی سنتے نہیں تھے. جہانگیر بن کو نکال دیا, سب کو نکال دیا, سب علیم خان کو نکال دیا, سب کو جیل بھجوا دیا. یہ سارے اعظم خان کے چکر میں پڑے ہوئے. اچھا, یہ چیف الیکشن کمشنر کا سارے پوری گورنمنٹ چل رہی تھی, پرائم منسٹر صاحب اسی کی بات مانتے تھے, کسی سنتے نہیں تھے. ٹھیک ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں بھی, اوورسیز پاکستان کے بارے میں اعظم صاحب نے آگے دیا. میں نے ملٹری سیکٹری سے پوچھا, ملٹری سیکٹری کہہ رہا جی میں تو لیٹر آپ کو اس کو دے دیتا ہوں, وہ آگے دیتا ہی نہیں. تو اب یہ ساری چیزیں تو عجیب و غریب کہانی. ہاں, تو یہ پھر اگر ان پہ پاس کچھ الزامات ہیں تو موجودہ گورنمنٹ پھر سامنے لائے, نہ لے کے جائے پھر ان کو نیب میں. بہت اچھا, ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں اور سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اسٹے ود اس۔ جی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا میاں حبیب اللہ صاحب نے، تھینک یو سو مچ میاں صاحب آپ کے وقت کا۔ سر کیسے دیکھتے ہیں تمام تر صورتحال کو؟ خان صاحب نے آج آپ کو لگتا ہے کہ غیر متوقع سا اعلان کر دیا، حالانکہ ایک دن تو پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے مطالبات سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوتی، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوتی، پھر اچانک کیا ایسا ہو گیا کہ خان صاحب آئے اور 6 دن کا مزید الٹیمیٹم دے کر چلے گئے؟ اتنی ساری رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد پہنچے کارکنان، رات بھر ڈی چوک میں جو منظر رہا سب چینلز دکھا بھی رہے تھے۔ آج پھر شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، دروازے کھلے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کسی بیک ڈور نیگوسیشن کا یا کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے، پس پردہ کوئی معاملات طے ہوئے؟ دنیا دیکھنے والی بات یہ ہے کہ عمران خان اتنی جدوجہد کے بعد، اتنی کوششوں کے بعد، اتنی قربانی دے کے پتھر نے اتنا فیس کیا، تشدد فیس کیا، انہوں نے موسم کی حدت فیس کی، اور وہ جب اسلام آباد پہنچے اور وہ اپنے منزل مقصود پر پہنچ گئے تھے جہاں سے انہوں نے کہا تھا، تو اس کے بعد پھر وہ انہوں نے ایک اسپیچ کر کے وہاں سے اٹھ کے واپس آ گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور عوامل کار فرما تھے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ خالی ہاتھ لوٹ گئے ہیں، اور آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ عمران خان نہ ڈرنے والا ہے، نہ ہی وہ کسی کے کہنے پہ کسی کے جھانسے میں آنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں سے جو ہے وہ اس کو یقین دلایا گیا ہے، اس کو جو ہے وہ پر اعتماد ہے کہ اس کے مطالبات جو ہے اس کو سیریس لیا گیا۔ اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ انہیں الیکشن کا، چونکہ ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ الیکشن کروائے جائیں، تو انہیں یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ انشاءاللہ جو ہے جلد الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں گے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس گورنمنٹ کا، پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے، اس کا صرف ایک ہی ایجنڈا تھا، اور وہ تھا کہ ہم نے اصلاحات کرنی ہے، اصلاحات کے بغیر ہم جو ہے وہ الیکشن میں نہیں جائیں گے۔ تو وہ تو انہوں نے آج کر لی ہیں، انہوں نے اپنا ایجنڈا جو ہے وہ تو پورا کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد اصولی طور پر تو الیکشن کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ معاملات طے پا گئے ہیں، اور صرف اب فیس سیونگ کی جا رہی ہے۔ وہ حکومت بھی اپنی فیس سیونگ چاہ رہی ہے، عمران خان بھی جو جتنی جدوجہد کر کے آئے تھے اسلام آباد میں، وہ بھی ایک محفوظ راستہ چاہ رہے تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لڑائی بڑھے، اور وہ اپنا مقصد حل کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ ان کا مقصد حل ہو جائے گا، جلدی حل ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے ان کا بھی سارے معاملے حل ہو گئے ہیں، اور ای وی ایم مشین انہوں نے آج ختم کر دی، نیب اصلاحات کا جو ووٹ کا حق تھا وہ ختم ہو گیا، نیب کو انہوں نے کینڈے میں کر لیا ہے، اس کے جتنے اختیارات تھے لے لیے کر دیے گئے ہیں، اور یہی ان کو سب سے زیادہ مسئلہ جو تھا وہ نیب سے تھا، وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے فیور کا نیب بنا لیا ہے، اور باقی الیکشن کے لیے بھی انہوں نے راہ ہموار کر دیا۔ تو یہ پھر کیا گارنٹی ہے سر، کل کو خان صاحب آئیں گے، ان کی مرضی، کل کو میاں صاحب خان صاحب آئیں گے، وہ اپنی مرضی کی ترمیم کر لیں گے، ای وی ایم انہوں نے ختم کر دی ہے، تو آپ کو لگتا ہے یہ پھر کنٹروورشل ہو جائے گا؟ خان صاحب ترمیم کر کے گئے، انہوں نے آ کے وہ ختم کر دی، پھر اگر خان صاحب آتے ہیں اور دوبارہ سے کرتے رہیں گے الیکشن، اگر ای وی ایم کے بغیر ہوتا ہے، پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی تسلیم کرے گی، یا پھر یہ وہی دھاندلی کا رونا ہی روئیں گی جو ہارے گی جماعت؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو جو بھی جماعت ہارے گی نا، اس نے پاکستان میں جو ہے نا نتائج قبول کرنے کا رواج نہیں ہے، یہاں جس نے 10 ووٹ لیے ہوتے ہیں نا وہ بھی کہتا ہے میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی جماعت ہارے گی اس نے الیکشن رزلٹ قبول نہیں کرنے، وہ اس نے یہی کہنا ہے کہ جی دھاندلی ہو گئی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب تو دیکھیں سارے جو انتظامات ہیں وہ تو موجودہ گورنمنٹ کر رہی ہے نا، تو الیکشن میں ہی انہیں فیور دیں گے۔ مثال کے طور پر اپنے مرضی کے وہ معاملات طے کر رہے ہیں نا، اپنی مرضی کے وہ جو اقدامات کر کے الیکشن میں جا رہے ہیں نا، اگر ای وی ایم مشین ہوتی اور اوورسیز کو ووٹ کا حق ہوتا تو عمران خان جیت جاتے، تو پھر انہوں
انہوں نے الیکشن رزلٹ قبول نہیں کرنا تھا. انہوں نے کہنا تھا کہ جی یہ انہوں نے چونکہ یہ سارے اقدامات کیے تھے اور اس میں جو ہے EVM مشین ان کی انسٹال کرتا تھی, اس میں انہوں نے ایسے فیچرز دیے ہوئے تھے کہ جو بھی ووٹ ڈالتا ان کے کھاتے میں نکلنا تھا. اب تو دیکھیں بغیر EVM کے اگر الیکشن ہوتے ہیں اور جو کہ اب انہوں نے وہ ترامیم کر دی ہیں اور الیکشن کمیشن بھی ہمارا جو ہے وہ یہ چاہتا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ جی کہ EVM کے ذریعے سے جو الیکشن کروانا ممکن نہیں ہے, تو پھر ان کے صاحب کی بات تو مانی گئی. یہ تو ساری اپوزیشن جو پہلے اپوزیشن تھی آج حکومت ہے ان کی ساری باتیں مانی گئی نا. انہوں نے اپنے فیوریبل جو کر لیے ہیں, بالکل کر لیے ہیں. اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی. لیکن پیپلز پارٹی کا ویسے پیپلز پارٹی کا سٹانس اقدامات کے نتیجے میں الیکشن ہونا ہے. اب تو اگر کوئی کہیں جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اب حکومت نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. نہیں, لیکن مسلم لیگ نون تو ہم نے دیکھا کہ فیور میں تھی. خاقان عباسی صاحب ابھی تک کھلم کھلا کہہ رہے تھے کہ ہم پچھلی گورنمنٹ کا بوجھ اپنے سر کیوں لیں. مریم بھی یہی بات کر رہی تھی. نواز شریف صاحب نے پچھلے دنوں جو ان کی ایک مشاورتی اجلاس میں شرکت کی, انہوں نے بھی یہی بات کی. لیکن جو شہباز کیمپ تھا, یہ شہباز شریف صاحب حق میں تھے کہ مدت پوری کی جائے, کیونکہ یہی ڈسکشن چل رہی تھی. انڈیپینڈنٹ جو اینالسٹ لکھنے والے یہ لکھ رہے تھے کہ شاید 1 مہینے کے اندر ایک امپریشن جو کیا ہے شہباز گورنمنٹ کا کہ وہ فیصلے نہیں کر پا رہے, شاید وہ ایک برے وزیر اعظم کے یا اس وزیر اعظم کے طور پر یاد رکھے جائیں گے. تو وہ نہیں چاہتے کہ ایک دم سے الیکشن میں جائیں. دوسرا جو اتحادیوں میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی نہیں چاہتی کہ ایک دم سے, آپ نے دیکھا ہوگا زرداری صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ بڑی محنت کے ساتھ ہم نے آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے, حوصلہ کریں, مدت پوری کریں, کیونکہ ان کے تو اپنے سٹیکس ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اتحادی مان جائیں گے؟ کل ویسے ہمارے پروگرام میں کنڈی صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ ہمارے بغیر جائیں گے الیکشن میں, دیکھتے ہیں کیسے جاتے ہیں. اچھا سونیا, اس میں نا بڑی دلچسپ صورتحال ہے. سیاست جو ہوتی ہے نا وہ حالات و واقعات کا مجموعہ ہوتی ہے. بہت بڑے بڑے سیاست کے کھلاڑی جو ہے نا حالات انہیں مجبور کر دیتے ہیں گھٹنے ٹیکنے پر, اور کئی دفعہ بہت چھوٹے چھوٹے معمولی سے سیاسی کھلاڑی جو ہیں وہ ایسا چھکا مارتے ہیں کہ صدیوں یاد رہتی ہیں وہ چیزیں. بالکل. اصل میں شہباز شریف جو ہے نا وہ بڑے مجبور لاوارث سے جو ہے نا وہ پرائم منسٹر بنے تھے. ان کو یہ عہدہ قبول نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے بہت بڑی غلطی کی, بلکہ میں کہوں گا کہ مسلم لیگ نون نے جو ہے بلندر کیا حکومت میں آ کر. انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا, اور اگر وہ انتظار کرتے تو اگلی حکومت یقینی طور پر 80% چانس تھے کہ ان کی بنتی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پنجاب میں کی پلیئر تھے اور انٹیکٹ تھے ان کے تمام لوگ بھی, ورکر بھی. اب بہت حد تک ان میں مایوسی پھیل گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو ہے الیکشن کا میکنزم جو ہے نا وہ نواز شریف زیادہ سمجھتے ہیں. شہباز شریف صرف ایڈمنسٹریٹو اختیارات استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھے ایک ایڈمنسٹریٹر تھے, وہ اچھے سیاستدان نہیں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. نواز شریف تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ الیکشن کے موقع پر پاکستان آئیں گے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یہ سارا جو ہے یہ اس میں پیپلز پارٹی کو تو جو ہے وہ 1.5 سال جو ہے وہ سوٹ کرتا تھا, کیونکہ صوبے میں ایک میں ان کی صحیح. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اتحادیوں کو منا پاتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے. پارٹی کو ہوگا. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ میاں حبیب اللہ صاحب, سینئر اینالسٹ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. جیسا کہ ابھی جو ہمارے پارٹیسپینٹ تھے ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی. میاں حبیب جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ اب ظاہر ہے یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ اتحادی ساری صورتحال میں کیا ریئیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ واضح طور پر صورتحال اب کلیئر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ڈیل ہوئی ہے واقعی پس پردہ تو پھر جلد سے جلد معاملات الیکشن کی طرف جائیں گے, اور اگر کوئی ڈیل نہیں ہوئی اور 6 دن کا الٹیمیٹم خان صاحب نے دیے تو کیا وہ واپس اسلام آباد آئیں گے اور 20 لاکھ لوگوں کا جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ کراؤڈ لے کر آئیں. آلریڈی جس طرح سے رکاوٹیں, جس طرح کی شیلنگ, جس طرح کا برتاؤ پولیس کی جانب سے کارکنان کے ساتھ کیا گیا, اب پوری رات پورے 2 دن وہ خان صاحب کا ویٹ کرتے رہے اور خان صاحب آئے اور الٹیمیٹم دے کر چلے گئے. دوبارہ سے کارکنان کے اندر وہ ایک چارج جو کراؤڈ تھا وہ دیکھنے میں ملے گا. اب خان صاحب کیا واقعی
واقعی اتنے زیادہ لوگ بڑی تعداد میں عوام کو اسلام آباد میں جمع کر پائیں گے یا پھر معاملات طے ہو گئے ہیں، آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال مختصر بریک، بلکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ پروگرام کے حوالے سے ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔